اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین و سامعین، میں لا اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز سٹوری سناتی ہوں۔ یہ سٹوری شہنشاہ اکبر اور ان کے ذہین وزیر بیربل کی ہے۔ شہنشاہ اکبر کا یہ وزیر حاضر جواب ہوتا تھا۔ کوئی بھی بات جب ان سے پوچھی جاتی تھی تو ان کے پاس ایک دم اس کا جواب موجود ہوتا تھا۔ بیربل نے شہنشاہ اکبر کے ساتھ تقریباً 30 سال تک کام کیا اور ان 30 سالوں میں اس نے اکبر اعظم کے دل و جان میں گھر بنا لیا۔ بیربل، جس کا اصل نام مہیش داس تھا، اکبر اعظم کے 9 وزیروں شیخ مبارک، شیخ فیضی، عبدالفضل، ملا عبدالقادر، راجہ عبدالرحیم خان اور مہاراجہ مان سنگھ میں سے سب سے بڑا اور ذہین اور چالاک بیربل تھا۔ بادشاہ اکبر بیربل کو کسی نہ کسی امتحان میں ڈالے رکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو خیال ہوا کہ میں سلطنت کے عقل مند انسانوں سے تو ملتا رہتا ہوں، کیوں نہ بے وقوف انسانوں سے بھی مل لیا جائے۔ بادشاہ نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بیربل کو حاضر دربار کیا اور کہا کہ وہ سلطنت کے 6 بے وقوفوں سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اکبر نے بیربل کو حکم دیا کہ جاؤ اور شام تک 6 بے وقوفوں کو دربار میں پیش کر دو۔ بیربل نے کہا، حضور والا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکوں۔ بیربل شہر کی گلیوں میں بے وقوفوں کی تلاش میں مارا پھرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو تالاب میں لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ بیربل نے کہا، بھلے آدمی، تم کیا چاہ رہے ہو؟ آدمی نے کہا، میں اٹھنا چاہ رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کے لیے کپڑے خریدنے جا رہا تھا اور غلطی سے اس تالاب میں گر گیا۔ میرے ہاتھوں میں ناپ لگا ہوا ہے۔ اگر میں پانی میں ہاتھ ڈال کر خود کو باہر کروں گا تو ناپ باقی نہیں رہے گا، اس لیے میں اپنی بیوی کے لیے کپڑے کیسے سیوں گا؟ بیربل، اچھا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بیربل نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے تالاب سے نکال لیا اور اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور کوئی سوال نہیں کرنا۔ آدمی راضی ہو کر بیربل کے ساتھ ہو لیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گئے ہی ہوں گے کہ ان کا سامنا ایک آدمی سے ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا اور سوکھی گھاس کا گٹرا اپنے سر پر رکھے ہوئے تھا۔ بیربل نے اسے دیکھ کر کہا، ارے میاں، تم اس گھاس کو گھوڑے کی زین پر باندھ دو۔ اس گھوڑے سوار نے جواب دیا، جناب، میرا گھوڑا کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اس لیے میں نے گٹری کو اپنے سر پر رکھا ہوا ہے۔ بیربل نے اس کا جواب سن کر کہا، واہ رے نصیب، ارے یار، مجھے تمہاری ہی تلاش تھی، تم بھی چلو میرے ساتھ اور کوئی سوال نہیں کرنا۔ وہ شخص بھی ان کے ساتھ ہوا۔ ابھی یہ تینوں تھوڑا گئے تھے کہ ایک شخص پہ نظر پڑی جو اکیلے باتیں کرتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ بیربل نے کہا، ارے میاں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ذرا دیکھ کے اور سنبھل کر چلو۔ آدمی نے کہا، جناب، میں تو اپنی آواز کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور راستے میں تم آ گئے۔ بیربل نے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ بھی راضی ہو گیا۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ بیربل کے پیچھے 3 بے وقوف آ رہے تھے۔ جب بیربل ان تینوں کے ساتھ شاہی محل کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو اپنے آپ کو جھکائے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بیربل نے کہا، ارے میاں، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آدمی نے کہا، بھائی، میری سونے کی انگوٹھی محل کے
उस पार गुम हो गई है। बीरबल, तो तुम अंगूठी को वहां क्यों नहीं ढूंढते हो जहां गुम हुई थी? आदमी ने कहा, जनाब, जहां गुम हो गई वहां पर अंधेरा है, जहां रोशनी होगी वही ढूंढूंगा ना। बीरबल ने उसको भी अंगूठी देने का लालच दिया और उसे भी अपने साथ ले लिया। वो भी राजी हो गया। अब बीरबल इन 4 बेवकूफों को लेकर अकबर आजम के दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज की, हजूर का इकबाल बुलंद हो, बादशाह सलामत की ख्वाहिश के मुताबिक बेवकूफ अशखास हाजिर खिदमत है। अकबर आजम, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये अहमक तरीन है? बीरबल ने अर्ज की, हजूर, इनकी हरकतों की वजह से बांप लिया ये अहमक है। और फिर बीरबल ने बादशाह सलामत को उनकी अहमकाना हरकतों की तफसील से आगाह किया। अकबर आजम ने तफसील सुनने के बाद कहा कि मैंने तो 6 बेवकूफों से मुलाकात का कहा था, मगर तुम 4 लेकर आ गए हो। बीरबल ने अर्ज की, जी हुजूर, 4 ही लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा, तो बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अकबर आजम ने इजाजत देकर कहा, हाँ कहो। बीरबल ने अर्ज की, हजूर, 4 बेवकूफ ये हैं और जो 2 बाकी हैं इनमें से एक आप हैं और एक मैं हूँ। और वो इस तरह कि आपने अहमकाना ख्वाहिश की पेशकश की और मैंने उस अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करके दिखाया और उसकी हामी भर ली। शहंशाह अकबर बीरबल के इस जवाब से लाजवाब हो गया, क्योंकि बीरबल तो था ही हाजिर जवाब। नाजरीन कराम, ये थी बेवकूफ़ों की कहानी। नाजरीन कराम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और लॉ इस्लाम NN चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मामान खुदा।